بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی کی عادت کیسے بنائیں؟ کیونکہ دلوں کی دنیا بھی یوں کہہ لیں کہ عجیب ہے۔ کبھی یہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے اور کبھی ایک ہی درود ابراہیمی اس پر ایسا اثر کرتا ہے کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ درود ابراہیمی کی عادت زبان سے نہیں، دل سے شروع ہوتی ہے۔ جب دل یہ جان لیتا ہے کہ اس کا سب سے قیمتی سرمایہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تب درود اس کی فطرت بن جاتا ہے، اور ہر سانس گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام بن جاتی ہے۔ اپنے دن کا آغاز موبائل کی اسکرین سے نہیں بلکہ درود ابراہیمی سے کیا کریں۔ صبح کی خاموشی فضا میں جب بندہ ادب سے درود پڑھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ جیسے رحمت کے دروازے آہستہ آہستہ کھل رہے ہوں۔ وہ صبح صرف ایک دن کی ابتدا نہیں رہتی بلکہ روح کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز بن جاتی ہے۔ درود کی عادت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اسے صرف وظیفہ نہیں بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار سمجھے۔ عاشق اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے کسی یاد دہانی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جس دل پہ عشق جاگ جائے اس کی زبان خود بخود درود سے تر رہتی ہے۔ ہر نماز کے بعد چند لمحے خاموش بیٹھ جائیں، دنیا کی فکر سے ہٹ کر صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ یہ چند لمحے آپ کے پورے دن کی تھکن کو روحانی سکون میں بدل سکتے ہیں۔ دل کو یہ احساس دلائیں کہ یہی وہ لمحے ہیں جو آخرت میں آپ کا سرمایہ بنیں گے۔ اگر کبھی دل عبادت میں رغبت محسوس نہ کرے تو مایوس نہ ہو، ایسے وقت میں صرف درود ابراہیمی پڑھتے رہیں۔ درود وہ خوشبو ہے جو دل کی ویرانیوں کو بھی آباد کر دیتی ہے، اور رفتہ رفتہ یہی درود عبادت کا ذوق، آنسوؤں کی لذت اور اللہ پاک کی قربت کی طلب پیدا کر دیتا ہے۔ اپنے گھر کے ہر کمرے کو درود کی آواز سے آشنا کریں۔ جب بچے، والدین اور گھر کے افراد روزانہ چند لمحے مل کر درود پڑھتے ہیں تو گھر صرف اینٹوں کا مکان نہیں رہتا بلکہ رحمتوں کا مسکن بن جاتا ہے۔ ایسے گھروں میں دلوں کی دوریاں کم اور محبتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اپنے سفر میں، انتظار میں، فارغ وقت اور چلتے پھرتے لمحوں کو ضائع نہ ہونے دیں، انہیں درود ابراہیمی سے بھر دیں۔ جو وقت پہلے بے مقصد گزر جاتا تھا وہی وقت قیامت کے دن نور بن کر سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اپنے دل سے یہ وعدہ کریں کہ کسی بھی پریشانی میں سب سے پہلے شکایت نہیں بلکہ درود پڑھوں گا۔ درود دل کو امید دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے اور بندے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے کبھی دور نہیں۔ درود ابراہیمی کی عادت بنانے کا ایک خوبصورت طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نعمت ملنے پر فوراً درود پڑھ۔ کامیابی ملے، خوشخبری ملے یا دل خوش ہو جائے تو زبان سے درود نکلے۔ اس طرح خوشیاں بھی عبادت بن جاتی ہیں۔ بعض اوقات دل سخت محسوس ہوتا ہے، دعا میں آنسو نہیں آتے، عبادت میں لطف نہیں ملتا، اور ایسے وقت میں درود ابراہیمی کو مضبوطی سے تھام لو تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی سختی کو موم بنا دیتی ہے اور روح میں نئی تازگی پیدا کر دیتی ہے۔ پھر اپنے بچوں کو درود سکھانے سے پہلے خود اس کا نمونہ بنے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ والدین خوشی، غم، سفر اور دعا ہر موقع پر درود پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی یہ مبارک عادت ہمیشہ کے لیے رچ بس جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے دنیا بھر کی باتیں چھوڑ کر چند لمحے درود ابراہیمی میں گزاریں۔ تصور کریں کہ آج کا دن ختم ہونے سے پہلے آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا، اور اس احساس کے ساتھ نیند بھی عبادت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ اپنے دل میں یہ یقین پیدا کریں کہ درود کا ہر لفظ اللہ پاک کے ہاں ضائع نہیں ہوتا۔ اگرچہ ہمیں اس کی حقیقت نظر نہیں آتی مگر اللہ پاک ہر درود کو اپنی رحمت کے خزانے میں محفوظ فرما لیتے ہیں اور مناسب وقت پر اس کا بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر اپنی زندگی میں ایک درود کا گوشہ بنائیں۔ گھر کے کسی پرسکون مقام پر روزانہ چند منٹ صرف درود کے لیے بیٹھیں۔ جب ایک جگہ مسلسل ذکر ہوتا ہے تو وہ جگہ بھی روحانی سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے اور دل خود بخود وہاں کھنچا چلا آتا ہے۔ درود ابراہیمی کی عادت کا راز محبت کے ساتھ دعا مانگنے میں بھی ہے۔
روزانہ اللہ پاک سے عرض کریں کہ اے میرے رب، مجھے اپنے محبوب پر کثرت سے درود بھیجنے والوں میں شامل فرما۔ جس نعمت کی دعا مانگی جائے اس کی توفیق آسان ہو جاتی ہے۔ پھر دنیا کے شور میں دل اکثر بکھر جاتا ہے، مگر درود اسے دوبارہ سمیٹ دیتا ہے۔ جب انسان بار بار درود پڑھتا ہے تو دل کے اندر ایک خاموش نور پیدا ہوتا ہے جو غفلت کے اندھیروں کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ہر جمعے کو اپنے معمول سے زیادہ درود پڑھنے کی کوشش کریں۔ جمعہ رحمتوں کا دن ہے نا، اور اس دن درود کی کثرت بندے کے دل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مزید روشن کر دیتی ہے، اور یہ ہفتے بھر کی روحانی تجدید کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ درود کی عادت ایک دن میں نہیں بنتی۔ جیسے ایک قطرہ مسلسل گرتا رہے تو پتھر بھی نشان چھوڑ دیتا ہے، اس طرح روزانہ کا تھوڑا سا درود دل پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نقش چھوڑ دیتا ہے جو کبھی مٹتا ہی نہیں۔ تو آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنی زبان کو درود ابراہیمی سے زندہ رکھیں گے، اپنے دل کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن رکھیں گے، اپنی نسلوں تک اس مبارک عادت کو پہنچائیں گے، اور ہر دن کا اختتام اس امید پر کریں گے کہ شاید آج کا ایک درود اللہ پاک کی ایسی رحمت کا سبب بن جائے جو ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کثرت درود کیا کرتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی کو صرف اپنی ضرورت محدود نہ رکھے، اللہ پاک کی رضا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے درود پڑھیں۔ پھر جب نیت خالص ہو جاتی ہے تو عبادت میں ایسی مٹھاس آتی ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر طرح سے کوشش کیجیے کہ اللہ پاک ہم سے درود پاک کی یہ نعمت کبھی نہ چھینے۔ جب آپ کثرت سے اس کے لیے دعا بھی کریں گے اور کثرت سے درود شریف بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کا خاص کرم ہوگا۔ اور ایک بہن نے مجھ سے کامنٹ میں پوچھا تھا کہ آپ ایک تعداد کے لیے بھی کوئی ویڈیو بنائیے گا۔ انشاءاللہ میں ضرور بناؤں گی، لیکن ابھی اسی ویڈیو میں آپ سے عرض کروں کہ جن لوگوں کو بالکل بھی عادت نہیں ہے تو وہ کم سے کم بھی 111 سے اپنی عادت شروع کریں درود ابراہیمی کی، لیکن استقامت کے ساتھ ڈیلی بیسس پر۔ اور جو لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، وہ کم سے کم بھی 313 کی تعداد اور پھر آگے جتنا بھی بڑھا سکیں، جتنا بھی آپ بڑھائیں گے اتنا ہی فیوز و برکات اور انوارات آپ کے حصے میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور نوٹس کر کے رکھا کریں کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا تو اس کا فیض صرف ہمیں نہیں، اس کا فیض ہماری نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ تو اس لیے درود شریف کا ورد بہت دل سے جاری رکھیں اور ساتھ میں دعا بھی کیا کریں، یا اللہ ہم سے یہ نعمت کبھی نہ چھیننا اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اہل درود بنائے رکھنا، اور اللہ پاک ہم پر اپنا کرم، اپنا فضل بنائے رکھنا۔ اور ایک اور چیز چھوٹی سی جو میرے ساتھ مائنڈ میں آئی ہے جو بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک سے تمام دعاؤں کے ساتھ سب سے پہلے اللہ پاک کا فضل و کرم مانگنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا فضل و کرم عطا فرما۔ تو انشاءاللہ العزیز خیریں اور برکتیں میرے، آپ کے، ہم سب کے حصے میں ضرور ضرور آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جزاک اللہ خیر۔